بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفحۃ العرب، 55 نمبر سبق ہے۔ اور خوارج کا یہ کہنا کہ ان الحکم الا للہ، یہ جنگ صفین میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والوں نے قرآن کریم کو نیزوں میں اٹھایا اور یہ کہا کہ ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم، یعنی ہم اس قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ ابھی ہم تقریباً جنگ جیت چکے ہیں اور یہ ان کی چال ہے، آپ لڑتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب وہ ہمیں قرآن کی طرف بلا رہے تو ہم ان کی طرف جا کے ان سے معلوم کر لیں گے کہ قرآن پر فیصلہ ہو ہمارے درمیان۔ تو اشعث بن قیس کو ان کی طرف بھیجا اور ان سے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے، یعنی قرآن کی روح سے فیصلہ کریں گے کہ ایک آدمی ہماری طرف سے ہو رہا ہے، ایک آدمی آپ کی طرف سے ہو، اور فیصلہ ہو جائے اور جنگ ختم ہو۔ تو جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اشعث بن قیس، تو سب نے ایک زبا ہو کر کہا کہ ہاں یہ طریقہ صحیح ہے، جنگ ختم ہو، اس لیے کہ اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے امیر جو مقرر کیا، جو بات کرنے والے کو مقرر کیا، وہ ابو موسیٰ الاشعری، اور انہوں نے جو مقرر کیا وہ عمرو بن العاص تھے۔ یہ سالسی کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے خوارج کا یہ بنا۔ تو اس کے بعد جب یہ معاہدہ لکھا گیا اور پھر اس نے یہ کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے قبول کرنا بھی ہوگا۔ جب تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آ رہے تو راستے میں کچھ یعنی بہت سے اختلافات شروع ہو گئے اس لشکر میں، لیکن دو گروہ وہ بہت اہمیت رکھتے تھے۔ نمبر ایک شیعان علی اور ایک ہے خوارج۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر نہیں مانتے تھے اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم نہیں، یعنی وہ اپنے اوپر نہیں مانتے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اور شیعان علی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معصوم عن الخطا کہتے تھے، اور ان کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی ترجیح دینے لگے۔ تو پہلے گروپ کو شیعان خوارج یعنی خارجی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر نہیں مانتے، وہ ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ثالثی کو قبول کیا ہے، یعنی اشخاص، یعنی مسلمانوں کے خون کے بارے میں آپ نے اشخاص کی ثالثی کو قبول کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی روح سے فیصلہ، اور آپ نے اشخاص کے فیصلے کو قبول کیا ہے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور عبداللہ بن عباس نے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھے، اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہ ان سے الگ ہو گیا۔ اور جب کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے ہوتے تو یہ لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہوتے کہ ان الحکم الا للہ، اور ان الفاظ کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کفر کی نسبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت کہا کہ آپ توبہ کر لیں، آپ نے غلطی کی ہے، اب توبہ کر لیں، ہم نے بھی توبہ کر لیا ہے، ورنہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے، تو کس طرح کس چیز کا توبہ کر لوں؟ تو یہ بات اسی میں ہے۔ قال محمد بلغنا عن علی رضی اللہ عنہ، کہ ہمیں یہ بات پہنچ چکی ہے، بلغنا عن علی رضی اللہ عنہ، کہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پہنچ چکی ہے، انہ بینما ہوا، بینما یہ جو ہے بینا اور ما زائدہ یا ما مصدریہ سے مرکب ہے، کہ بینما، اور یہ مطالعہ کس کے حکم تک ہے، اور اس کے بعد جو از آتا ہے یہ اکثر کیا آتا ہے، از فجائیہ آتا ہے، فجائیہ، اور اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو انہ بینما ہوا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخطب، خطبہ دے رہے تھے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مفعول فیہ ہے۔ تو خطبہ یخطب کا خطبہ یا خطب، اگر ہم کہیں کہ خطب الناس
او فیہم او علیہم. اگر ہم اس طرح کہیں اور اس کا مصدر آئے خطابتاً و خطبتاً تو اس کا معنی ہوگا تقریر کرنا خطبہ پڑھنا اور خطبہ فلانتاً خطباً و خطبتاً خطباً و خطبتاً. اس کا ترجمہ ہوگا منگنی کرنا اور خطب جو ہے خطب یہ حال اور شان کے معنی میں ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. قال ما خطبکم ایھا المرسلون. تو خط معنی یہاں پر حال اور شان کے لیے یا منگنی کے معنی میں ہے اور یہاں پر خطب الناس. ابھی خطیب کا لفظ اس سے نکلا ہے. تو خطیب کا لفظ جو ہے خطیب کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 تقریر کرنے والا، اچھی تقریر کرنے والا. نمبر 2 مسجد میں خطبہ دینے والا اور یا منگنی کرنے والا. اور خطیبہ جو ہے خطیبہ یہ کہتے ہیں المرأۃ المخطوبہ. یعنی وہ عورت جس کی منگنی ہو گئی، جس کی منگنی کی گئی ہے کسی سے، تو اس کا یہی معنی ہے. تو وہ یخطب یہاں پر خطاب سے مراد ہے کہ وہ خطبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. از کہ اچانک حکمت الخوارج کہ خوارج نے آواز لگائی، ان الحکم للہ کی آواز لگائی، من ناحیت المسجد اس سے مسجد کے ایک کونے سے آواز لگائی. تو مسجد کے ایک کونے سے انہوں نے آواز لگائی. کس چیز کی آواز لگائی؟ ان الحکم الا للہ. اور یہ آواز تو فقال علی رضی اللہ عنہ کلمۃ حق کہ یہ حق کا کلمہ ہے. ان الحکم الا للہ یہ کلمہ حق ہے. اور یہ کلمہ جو ہے قرآن کریم میں 3 جگہ پر ہے. 2 مرتبہ سورۃ یوسف میں اور 1 مرتبہ سورۃ انعام میں. ارید بها الباطل اور اس سے ارادہ کیا گیا ہے، کس کا؟ باطل کا ارادہ کیا گیا ہے. یعنی یہ کلمہ تو حق ہے، الحکم الا للہ. اور اس کے ذریعے سے یہ مجھے کفر کی نسبت، یعنی میرے طرف کفر کی نسبت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ بات اس کے باطل ہے کہ یہ اس سے یہ ارادہ کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل لم نمنعکم مساجد اللہ کہ ہم آپ کو نمنع
اور لم داخل ہے تو یہ اس کو ہم نے ساکن کرے لم نمنع، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، منصوب متصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے۔ مساجد اللہ، لم نمنعکم مساجد اللہ، ہم اللہ کی مساجد سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، ان تذکروا کہ آپ اس میں ذکر کریں، تذکروا کہ آپ اس میں ذکر کریں، یاد کریں کہ کس کو، فیہا، فیہا یعنی ان مساجد میں، اسم اللہ، اللہ کے نام کو یاد کریں، یعنی آپ اس میں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ہم آپ کو مساجد سے منع نہیں کرتے۔ وَلَمْ نَمْنَعْكُمْ، وَلَمْ نَمْنَعْكُمْ الْفَيْءَ، اور ہم منع نہیں کریں گے مال غنیمت کو، ما دامت ایدیکم مع ایدینا، ایدیکم مع ایدینا، کہ جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ہو، ہمارے ساتھ ہو، جب تک تم ہمارے ساتھ ہو، ایدینا، ولن، لن جو ہے یہ نفی مستقبل کے لیے ہے، نفی تاکید مؤکد، لن مستقبل کے لیے، تو ولن نقاتلا، لام پر زبر ہوگا، کم ضمیر منصوب متصل ہے، ولن نقاتلکم، اور ہم ہرگز آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، حتیٰ یہاں تک، تقاتلو، یہاں پر یہ اصل میں ہے تقاتلونا، لیکن یہاں پر حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، تو ان مقدر ہونے کی وجہ سے ان تقاتلونا یہ ہم نے گرا دیا، تو یہ نہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا، تو ان تقاتلونا، کہ تم ہمارے ساتھ قتال نہ کرو، جب تک تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گی اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ ثم اخذ فی خطبتہ، اور پھر اپنا جو خطبہ ہے اس کو شروع کیا اور جاری رکھا، اس کو جاری رکھا، اور پھر خطبہ پڑھنے لگے، خطبہ دینے لگے۔ ومعنی قولہ حکمت الخوارج، یہ حکمت الخوارج کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ مبتدا ہے، اور نداء بقول ان الحکم الا للہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اس کے لیے مبتدا اور خبر ہے۔ تو حکمت الخوارج کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو اس حکمت الخوارج کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کا یہ آواز لگانے، نداؤہم یہ ضمیر مجرور متصل ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، کہ ان کا پکارنا، ان کی آواز لگانا، بقولہم اس بات سے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ کس کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ، یہ جو ہے وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ یہ ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں کہ ماضی میں وہ کام جاری ہو۔ وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ، جب مضارع پر فعل ناقص داخل ہو جائے، یعنی کھانا داخل ہو جائے، مضارع پر فعل ناقص میں سے کھانا داخل ہو جائے، تو یہاں پر اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جائے گا، یہ مضارع کا صیغہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ماضی کا بن جائے گا، ماضی استمراری کا، اور اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ وہ بات کرتے تھے یا وہ تکلم کرتے تھے، بذالکا وہ ان الحکم للہ، یہ لفظ بولا کرتے تھے، اذا اخذ علی فی الخطبۃ، جب یہ اخذ جو ہے یہ افعال شروع میں سے ہے، تو اس کا معنی ہے اذا اخذ علی فی الخطبۃ، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع کرتے،
جب علی رضی اللہ عنہ خطبہ شروع کرتے، یہ کیوں کرتے؟ ان الحکم الا للہ یہ الفاظ کیوں بولتے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہوتے؟ لیشوشو تاکہ تشویش میں ڈال دے خاطرہ اس کی توجہ کو اور اس کے دل کو تشویش میں ڈال دے تاکہ وہ آگے تقریر نہ کر سکے، یعنی تنگ کرنا مقصود تھا۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقْصُدُونَ بِذَلِكَ، اور ان کا مقصد ان الفاظ سے یہ ہوتا تھا، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگانا اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہوتے تاکہ اس کے خاطر تشویش میں ڈال دے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، یہ اسے یہ مراد دیتی تھی نسبتہ كانوا يقصدون بذلك نسبته الى الكفر، یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت کفر کی طرف کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ غلطی کی ہے کہ ان اشخاص کی ثالث کو قبول کر کے قرآن کریم پر فیصلہ نہیں کیا۔ لرضاہ بالتحکیم، اور یہ سب نے کہا تھا کہ اس طرح حکم جو ہے مقرر کرنا ہے، ایک ان کی طرف سے ایک ہمارے طرف سے، تاکہ فیصلہ کر لیں قرآن کی روح سے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اشخاص کی ثالث کو قبول کیا قرآن کریم کے مقابلے میں۔ فی صفین، جنگ صفین میں جو ثالث قبول کیا ہے، جو حضرت علی تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص کو مقرر کیا تھا۔ ولہذا قال علی، اور اس وجہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ کیوں کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ کلمہ کیوں کہا تھا؟ یعنی یہ باطل، اس لیے باطل کلمہ حق ہے، ان الحکم الا للہ، یہ کلمہ تو حق ہے، لیکن یہ ارادہ اس سے باطل کا کرتے ہیں۔ باطل کیا؟ کہ تکفیرہ کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ کہ اس کی نسبت کفر کی طرف کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کفر کیا، اسے اب توبہ کر لے، کہ آپ نے قرآن کریم کے مقابلے میں اشخاص کی ثالثی کو قبول کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سبق کا نام جو ہے یہ رکھ دیا گیا ہے ضبط النفس عند کلام الاوغاد والارذال، کہ نفس پر قابو پانا رذیل اور کمینے بیوقوف لوگوں کے کلام کے وقت، کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور یہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان الحکم الا للہ، اور ان کا مقصد ان کلموں سے یہ تھا کہ ان کا نسبت کفر کی طرف کرنا، پھر بھی حضرت علی تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، کس کے مقابلے میں؟ اوغاد والارذال، اور اوغاد وغد کی جمع ہے، اور یہ کمینہ اور بیوقوف کو کہتے ہیں، اور الارذال جو ہے یہ رذیل کے جمع ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔